بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال فی مقام آخر، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ومن یرد اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امین کہہ دیا، کیا جب بھی تبسم گفتار کو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی۔ کیا جب بھی تبسم گفتار کو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میرے سے پہلے حضرت مولانا قاری اسد ربانی صاحب اور قاری ابو موسیٰ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں قرآن آپ کو سنا رہے تھے۔ میں بھی قرآن ہی سنانے آیا ہوں، کیونکہ یہ رات ہی قرآن کی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، یہ رات ہی قرآن کی ہے۔ اور جامعہ نظیریہ میں تو خطبہ ہی سارا قرآن کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ جتنے یہاں آئے ہیں یہ سب قرآن کے طالب علم آئے ہیں انشاءاللہ، ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج میں ایک آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ سفید کپڑوں والا اور سیاہ داڑھی والا یہ آ گیا اور آ کے صفیں چیرتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے لگا لیے۔ ہم بڑے حیران تھے، یہ بندہ کون ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس بندے پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، گرد و غبار بھی نہیں تھا، بالکل اجلے اور صاف کپڑے تھے اور بالکل فریش چہرہ تھا۔ اب جناب رسول پاک کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے سوالات کیے، وہ جو سوال کیے اور رسول اللہ نے جو جواب دیے، بس آج کی رات میں وہ 4 سوال یاد کرنے ہیں اور ان کے جواب یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ توجہ سے سننے، بڑی مہربانی۔ یہ سوال کرنے والا پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا، سفید کپڑے تھے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں سفید کپڑے تھے، کالی سیاہ داڑھی تھی، رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور آ کے کہتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ اللہ اکبر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمائیں۔ ایک بدو آیا آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مختصر بھی ہو اور جنت میں لے جانے والا بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہ 5 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ وہ کہتا ہے حل علی غیری غیرہ، اے اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی کرے۔ یہ اٹھ کے جانے لگا، بدو جاتے جاتے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول جو آپ نے بتایا ہے نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے یہ بدو چلا گیا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الیہا، جس بندے کا دل چاہتا ہے کہ دنیا میں جنتی کو دیکھے تو وہ اس بدو کی طرف دیکھ لے۔ 5 کام ہے، ان پر عمل کرنا ہے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جب بتایا سفید کپڑوں والا سیاہ داڑھی والا، تو یہ بندہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا، صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ کیسا سوالی ہے؟ خیر ہم سنتے رہے۔ پہلا سوال کیا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی پاک نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز بولے کلمہ، پہلی چیز کلمہ، دوسری نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے اور 5واں بیت اللہ کا حج۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ بنیادی فرائض ہیں۔ دوسرا سوال کرتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔
یہ سبق یاد کرنے ہیں بھائی، بنیادی سبق ہے، بنیاد ہے، بیس ہے ہمارے دین کی بھائی۔ ہم سن سنا کے مسلمان نہیں، سمجھ کے غور و فکر کرنے کے بعد مسلمان ہوں تو پھر مزہ ہے میرے بھائی۔ آپ نے فرمایا الایمانو، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تیرا اللہ پر مکمل یقین ہو کہ خالق و مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مشکلات حل کرنے والا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بیڑیاں پار لگانے والا بھی اللہ۔ ذرا قرآن پاک کی زبان میں ایک سوال کرتا جاؤں گا، آپ نے جواب دیتے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب مشکل آئی تو حضرت آدم کی مشکل کو حل کرنے والا کون تھا؟ نہیں اللہ نہیں کہنا، کی کہنا ہے؟ اللہ ہی۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ ہی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر مشکل وقت آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی مشکل کو حل کرنے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم کی نار کو گلزار بنانے والا کون تھا؟ اللہ ہی۔ اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں، حضرت یعقوب کا غم دور کرنے والا کون تھا؟ حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچانے والا کون تھا؟ مصر کے شاہی محل میں حضرت یوسف کی عزت کی رکھوالی کرنے والا کون تھا؟ حضرت یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھانے والا کون تھا؟ اللہ ہی۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اللہ اکبر نجات دینے والا کون تھا؟ اللہ ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی۔ تیرے اور میرے آقا جب 313 صحابہ کو لے کے بدر میں پہنچے، اسلحہ بھی نہیں تھا، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، تب نبی پاک نے اللہ سے دعائیں کی۔ اس وقت حضور کی یقینی شکست کو فتح میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی۔ حضرت ابو بکر کا داتا و دستگیر کون؟ حضرت عمر کا مشکل کشا کون؟ حضرت عثمان کا مشکل کشا کون؟ حضرت علی کا مشکل کشا کون؟ جب حضرت علی پر مشکل آتی تو سر سجدے رکھ کے حضرت علی کس کو پکارتے؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے۔ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں اور اللہ بیویوں سے، بولو، اللہ بیویوں والے عیب سے پاک ہے۔ حضرت علی کا خاندان بھی ہے، اللہ خاندان سے، بولنا ذرا، اللہ خاندان سے پاک ہے۔ حضرت علی کھانا بھی کھاتے تھے۔ واہ، قرآن کا کیسا انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم خدا ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا خداوند یسوع مسیح لکھا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او بھائی وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں روٹی کھاتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی اللہ کی بات ہے؟ وہ تو دونوں کیا کرتے تھے؟ روٹی کھاتے تھے۔ یا اللہ اس کا اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو روٹی کھاتا ہے نا وہ زمین کا محتاج، وہ زمین سے دانہ اگنے کا محتاج، دانے کے پکنے کا محتاج، اس کے آٹا بنانے کا محتاج، اس کی روٹی پکانے کا محتاج، اس کو روٹی کے نوالے توڑ کے منہ میں ڈالنے کا محتاج، پھر اس کے پاس اس کے ہضم ہونے کا محتاج۔ جو اتنا محتاج ہو وہ مشکل کشا، بولو وہ مشکل کشا۔ حضرت علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف کون؟ حضرت علی کا بھی مشکل کشا کون؟ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔
آج ہم نا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہم سب نا، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے نا سب نے مل کر اللہ کا نام اونچی آواز سے لینا ہے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی، اللہ کا نام اونچی آواز سے لینا ہے۔ ساری کائنات بنائی اللہ نے، یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، کیتا یاد نبی نے اللہ نو، سمندر دے 7 اندھیریاں اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ گل نمرود دے دل وچ آئی، اونے وڈی اگ لگوائی، ابراہیم نو ڈولی چ پا کے، ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، کیویں اگ گلزار بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے آقا کو حکم دیا، دوسرا پیغام اللہ کی طرف، اللہ کا حضور کی طرف پتہ کیا آیا تھا؟ دوسرا حکم ذرا سننا، پہلا حکم اللہ کا حضور کی طرف آیا تھا اقرا، کیا آیا تھا؟ اقرا۔ دوسرا پتہ کیا آیا تھا؟ یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، قوم کا کیا معنی؟ کھڑا ہو جا، فانذر، لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، وربک فکبر، تو ایسے کر کے اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر، اپنے رب کی بڑائی۔ یہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے، ہم بھی اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں ساری کائنات بنائی اللہ نے، ایک موسیٰ نو مارن خاطر کتنے بچے قتل کرائے، ایک موسیٰ نو مارن خاطر کتنے بچے قتل کرائے، کر فرعون دے آسیہ بی بی موسیٰ نو پئی گود کھڑائے، کیویں موسیٰ دی شان ودائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، کیا قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جدے گھر وچ آئی۔ صدیق نال پیار کرنے والے اچھی کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا قسمت صدیق نے پائی، بارات نبی دی جدے گھر وچ آئی، اللہ نے اپنے حبیب دی شادی عائشہ پاک دے نال کرائی، کیڈی سونی برات بنائی، جھوم جاؤ، کیڈی سونی برات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا انتو من باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ تیسرا فرمایا وَكُتُبِهِ، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ساری کتابیں نازل کرنے کے بعد آخر میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، اور ایسی کتاب نازل کی جو ساری کتابوں، سارے صحیفوں، سارے اللہ کی دی ہوئی کتابوں کا منبع اور نچوڑ اللہ پاک نے قرآن دیا، اور اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ایسا قرآن ہے، یہ ایسا قرآن ہے کہ جو قرآن ساری کتابوں کے اوپر نگران ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، قرآن کے بعد جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، قرآن کے بعد جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، جس کی تصدیق قرآن کرے گا وہ سچ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی تصدیق قرآن کرے گا۔ میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے،
انقلاب انگیز خطبات لائبریری سے آپ کو مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا میری کتاب بھی، توجہ کرنا، میری کتاب جو ہے نا، اگر اس میں اللہ پاک کے قرآن کے مطابق معاملہ اور مسائل ہوں گے تو وہ کتاب سینے سے لگائی جائے گی، اور اگر قرآن کے مخالف ایک بھی بات ہوگی تو اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی بلند کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، ذرا اس قرآن کے بارے میں سننا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ مجھے قرآن نے جواب دیا بل ہوا قرآن مجید، قرآن کا نام قرآن نے بتایا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تجھے کون لے کے آیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ روح الامین، مجھے جبریل لے کے آیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کس پر نازل ہوا ہے، کس پر اتارا گیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد، قرآن نے جواب دیا یہ نازل کیا گیا ہے محمد پر۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن اگر خطاب کا نام ہے تو محمد اس کے خطیب کا نام ہے۔ قرآن اگر بشیر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر ہیں، قرآن اگر نذیر ہے تو محمد بھی نذیر ہیں۔ ایسے کہہ لو قرآن اگر تقریر ہے تو محمد اس کے مقرر کا نام ہے، یا ایسے کہہ لو ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے، یا ایسے بھی سمجھ سکتے ہو محمد کو دیکھو تو قرآن نظر آتا ہے، قرآن کو دیکھو تو محمد نظر آتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ گل سنو، ہولی سبحان اللہ نہیں کہنا، تانوں میں کلیہ دس دینا، جدوں گل سمجھ آئے نا ادوں اچھی کہنا سبحان اللہ، تے جدوں تھک جاؤ دل کرے کہ یار ہم دعا کریے تے پھر کہنا ہے جزاک اللہ۔ کی کہنا ہے؟ ایدا مانا بھلا کی ہوندا ہے مولوی صاحب ہن بس کرو اسی بڑے تھک گئے ہیں، ہن دسو سبحان اللہ کہ جزاک اللہ؟ پھر ٹھیک۔ لو پھر میں انشاءاللہ جب تک ہوں قرآن پاک آپ کو سناتا رہوں گا۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لا، اللہ کی کتابوں فرشتوں پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر یقین کر لے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تیسرے سپارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسول جتنے بھی ہیں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ ان رسولوں میں سے کچھ ایسے رسول ہیں من کلم اللہ، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ اللہ سے کلام کرنے والے دو پیغمبر، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد۔ سارے نبی بڑھ کے ایک دوسرے سے بڑھ کے شان میں ہیں۔ قرآن پڑھیں، حضرت موسیٰ کی شان اس سے بھی بڑھ کر
قرآن پڑھیں، حضرت یوسف کی شان اس سے بھی بڑھ کر قرآن پڑھیں، حضرت یعقوب کی شان اس سے بھی بڑھ کر قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے قرآن میں سب سے بڑا شان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بڑھ کے شانوں والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، اس کی شانوں کے کیا کہنے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں سب نام پیارے نبیاں دے، سب نام پیارے نبیاں دے، پر وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، ان مال و زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، زر مال تے شائیاں پل جاندہ ہے جو بندا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا، محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیراویں کیتا خوب اکرام محمد دا، سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام، جدوں بھی نام محمد آنا ہے نا ادوں زبان تے بے ساختہ نکلنا چاہیے صلی اللہ، اور اچھی آواز نال تاں بلانا پیاں عشاء دے تسی بیٹھے ہو، اتوں 12:30 ہو گئے نے، اتوں اے بھی نہیں پتا کہ ظہیر الدین بابر نے کدوں تقریر مکانی ہے تے کدوں دعا شروع کرنی، تے اس واسطے ذرا اچھی بولو گے نا تے نیند نہیں آئے گی، ہیں اس واسطے جدوں بھی سرکار دا نام آنا ہے نا بالخصوص اچھی آواز نہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عقیدت ہے، اے محبت ہے انہاں دے احسانات دی، اسی انہاں دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتے جڑے غلاف کعبہ نو پھڑ پھڑ کے ساڈے واسطے دعاواں کردے رہے، انہاں دا اسی احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتے جڑے ساری ساری رات سر سجدے چ رکھ کے یا رب امتی یا رب امتی دیاں صداواں لگاندے رہے، اسی انہاں دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتے کہ جدوں عرشاں تے رب نال ملاقات کرن گئے نا تے پہلا سوال یہی کیتا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، ہائے ہائے ہائے، اتھے جا کے بھی سانو نہیں بھلے تے ایسے نبی نو اسی بھول جائیے تے پھر اے ساڈی بد نصیبی بھی ہے تے ساڈی بے وفائی بھی ہے، اس واسطے اذان ہو رہی ہوئے باہر کدھر بھی چل رہے ہوئے ہو، جدوں بھی نام نامی اسم گرامی تواڈے کناں نال ٹچ کرے تو تسی اسی وقت زبان چوک اچھی آواز نہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نام نبی دا سن کر یارو ہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق یونا دے اے دعا فرمان دے، اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی۔ میرے محترم بھائیو، ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے قیامت کی دیواروں تک اللہ کو پہلے سے علم ہے، جو اللہ کو علم ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا نام
لوہے محفوظ ہے. کیا ہے؟ لوہے محفوظ ہے جو ہم سب کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی گئی ہے. وہ اللہ کا علم ہے. اس کا یہ ترجمہ بھی نہیں ہے کہ ہم تقدیر کے بندے ہوئے ہیں کہ جو وہاں لکھا ہوا ہے اس ریموٹ کنٹرول کے مطابق چلتے ہیں. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کو اختیار دیا ہے. فہدیناہ النجدین, میں نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے, اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیلا, ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے اما شاکرن و اما کفورا. سمجھو اللہ دی گل سمجھو. اللہ فرماتے ہیں اما شاکرن, تیرا دل چاہتا ہے شکر گزاروں والا راستہ اختیار کر لے. و اما کفورا, تیرا دل چاہتا ہے نہ شکروں والا راستہ اختیار کر لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم, بولو ان شکرتم, اگر تم شکر کرو گے. وآمنتم, اور اگر تم اللہ پر یقین کرو گے. وکان اللہ شاکرن علیما, اللہ شکر کی بڑی قدر کرتا ہے. اللہ شکر کی بڑی, یہ اللہ نے کہا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, تقدیر کے دو مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ, اس سوالی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کتنی باتیں بتائیں؟ 5. پھر اس کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے 5 باتیں بتائیں. پھر تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان, اے اللہ کے رسول احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی تو نماز پڑھے تو ایسے نماز پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, کہ تو اللہ کو ایسے نماز پڑھ کہ تیرے سامنے اللہ ہے. ایسے سجدہ کر کہ جب تیرا سجدہ جو سر ہے یہ اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. جب ایسی کیفیت ہوگی, ایسی کیفیت, اور اس کیفیت کو اللہ نے قرآن میں پتہ کیسے بیان کیا؟ ذرا توجہ کرنا. 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں, دل کے حضور کو اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, نبی پاک نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اللہ کو, بولو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تیرے دل میں یہ خیال نہیں نہ آتا تو کم از کم تیرے دل میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, کہ اللہ تجھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بات بار بار سمجھائی ہے. کیا؟ الم یعلم بان اللہ یرا, الم یعلم, کیا وہ نہیں جانتا بان اللہ یرا, کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کہ اللہ, بولیں بولیں اللہ. یہ عقیدہ ہمارے دل میں آ جائے. بھائی روزہ رکھا ہوا ہے, بھوک لگ گئی ہے بڑی زوروں کی, پیاس لگ گئی ہے, کمرے کے اندر بندہ چلا جائے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو, توجہ کرنا, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, بندہ فریج سے پانی نکال کے, شربت نکال کے کھانا اس لیے پھل نہیں کھاتا کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا, لیکن بولنا ذرا اللہ. بس روزے رکھوا کے اللہ یہی تو ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم بازار میں ہو, تم دکان پہ ہو, تم گھر میں ہو, تم اکیلے ہو, تم تنہا ہو, صرف موبائل تمہارے ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے, بس یاد رکھنا بے ان اللہ یرا. بولو بولو, بولنا ذرا مہربانی. اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟
واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب تین بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور جب پانچ، خمسہ کا معنی پانچ ہوتا ہے نا، جب پانچ بات کر رہے ہوتے ہیں الا هو سادسهم، چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اینما ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہوا معہم، ہوا وہ معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہوا معہم وہ ان کے ارشاد صاحب جڑے قرآن دے سٹوڈنٹ ہوندے نا انہاں نوں ظہیر الدین بابر دی تقریر دا سنن دا مزہ بڑا آندا، اس طرح ہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے نال ترجمہ جڑا نا وہ دماغ دے وچ پھرن لگ پیندا نا دل وچ، جڑا قرآن دے ترجمے دا ذوق رکھن والے نے۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ سب قرآن کے شاگرد بن جائیں، قرآن کا ذوق رکھنے والے بن جائیں، قرآن سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں میرے بھائی، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نماز میں بھی مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ آئے گا، پھر انشاءاللہ جہاں قرآن کی تقریر اور خطاب ہو رہا ہوگا نا ایسے محسوس ہوگا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ کیا محسوس ہوگا؟ کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا معہم، وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں بات یہ یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ خیال نہیں تو کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے۔ لو بھائی نمبر 3 سوال اور نمبر 4 اور آخری سوال بات بیان کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالی پوچھتا ہے سفید کپڑوں والا، سیاہ داڑھی والا، کہتا ہے اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں بتائیے۔ کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول اعلم بہا من السائل، نہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے نہ جس سے سوال کیا گیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا نہ مجھے پتہ ہے نہ تجھے پتہ ہے۔ وہ سوالی کہتا ہے پھر کس کو پتہ ہے؟ حضور نے کیا پڑھا؟ ذرا توجہ کرنا، حضور نے کیا پڑھا؟ سورہ لقمان 21واں سپارہ، سورہ لقمان 21واں سپارہ آخری آیت حضور نے پڑھی، ذرا سننا، ایمان تازہ کرنا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ کرو ترجمہ، اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، مالکہ ہمیں بارش عطا فرما، آمین، اللہ پاک بارش عطا فرمائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کون جانتا ہے؟ وہ بدبخت ہے، وہ خوش بخت ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو پتہ نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتی کوئی جان، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین پر وہ فوت ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، بولو نہیں تو میں جزاک اللہ کہنے لگا ہوں۔ علیم ان کا کیا معنی؟ جاننے والا۔ خبیر ان کا معنی باخبر، خبیر ان کا معنی باخبر۔ نبی پاک نے فرمایا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
جب یہ چیخ آئے گی یوم یفرُ المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے دور بھاگے گا، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن ایک ہوگا توجہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن ایک ہوگا جو عرش کے پائے کو پکڑ کے کہہ رہا ہوگا، کیا کہہ رہا ہوگا؟ توجہ کرنا، پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ہوں کہڑا ٹائم مک چل رہا ہے، اگے تو کہندے نا 1:15 بجے جماعت کھڑی کرنی ہر صورت وچ، اج تو بھاویں 2 وجن بھاویں 3 وجن، اسی تے اتنے جاگن واسطے آئے سپیشل، کوئی اور کام ہے جے بھائی؟ جے ہے کام تے دس دیو، اسی اج اتنے جاگن ہی آئے، اتنے اسی قرآن ہی سنن آئے انشاءاللہ، تے نبی دی شان سنن آئے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سارے مل کے کہیں گے حضرت عیسیٰ سے، اے عیسیٰ ذرا کچھ اللہ سے کہیے، آپ کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، البتہ آؤ چلتے ہیں، آؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ کرنا، یہ حدیث سننا، اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنامنا، عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنامنا، باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑامنا، کہو سبحان اللہ۔ باج محمد تینوں کسے نہیں چھڑامنا، وچ مصیبت کسے کم نہیں آمنا، چلو کہیے اونا تائیں۔ ساری دنیا مل کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضور کے پاس آ جائے گی، تیرے اور میرے آقا کے پاس آ جائے گی، تیرے اور میرے پیر و مرشد کے پاس آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں، ساڈا مرشد کملی والا ہے، اسی ہور مرشد پڑھیے کیوں۔ جدہ مرشد کملی والا ہے، اچھی آواز نہ کہے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے مل کے آپ کے اور میرے مرشد کے پاس آئیں گے، پیر و مرشد کے پاس آئیں گے، اور آ کر کیا کہیں گے؟ اور پیغمبر کوئی بھی دم بھی نہیں ماردا، سب نبی کہہ رہے ہیں یا رب نفسی یا رب نفسی، اور پیغمبر کوئی بھی دم بھی نہیں ماردا، تے اٹھ محمد تو اے محبوب سرکار دا، تے اٹھ محمد چل عرشاں نو جان گے، رکھ کے سر سجدے عرض کرن گے، ربا بخش لے امت تائیں، توڑی نو چھڈ دے تو لسوڑی نو چھڈ دے، جگ دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر محمد نو چھڈ کے تے گزارا، بولو بولو، جدا گزارا نہیں وہ بولے گا۔ اللہ اکبر۔ محمد نو چھڈ کے تے گزارا نہیں ہونا، کوئی بھی پیر اتھے سہارا نہیں ہونا، کوئی بھی پیر اتھے سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈ کے تے، محمد نو چھڈ کے تے گزارا نہیں ہونا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کرنے والے کے سوال کیا اسلام کے بارے میں، سوال کرنے والے نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، سوال کرنے والے نے سوال کیا احسان کے بارے میں، سوال کرنے والے نے سوال کیا قیامت کے بارے میں۔ چاروں جواب آ گئے نا آپ کو؟
انشاءاللہ یہ سبق یاد کروا کے بھیجنا ہے بھائی، میری ڈیوٹی ہے، میں نے آپ کو یہ سبق یاد کروا کے بھیجنا ہے، اس لیے تب تک چھٹی اس کلاس سے نہیں ملنے والی جب تک یہ 4 سوال اور ان کا جواب نہیں آپ یاد کر لیتے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ ماشاءاللہ میرے شاگرد لائق ہیں بھائی، توجہ کرنا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ چوتھا سوال قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل ان کو کہہ دو، ان کو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں قیامت آنے والی ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور، روح رگ رگ سے نکلنی ہے ضرور، میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دم بدم ایک روز جائے گا یہ بھی تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، چین کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی بچھاڑے موت نے، سر بکف قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، یاد رکھو اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا تے دونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، جڑے پھل سویرے کھڑ دے نے سب شاماں نو مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ غرور مٹا جاندے، تو بھی اپنی مینو مار مکا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، تم اونچو رب رب کرنا ہے کدی دل اندروں بھی کریا کر، جو وچ قرآن دے لکھیا ہے کدی اس تے عمل بھی کریا کر، کل 3 ہاتھ تیری تھاں بندیا، کل 3 ہاتھ تیری تھاں بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، ہاں بڑے کہندے نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا وی بازیاں ہاریاں نی، جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، اج اونا وی باریاں ماریاں نی، جدوں خزان چمن وچ وال کھولے، جدوں موت دا پیغام آیا، جدوں خزان چمن وچ وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڑاریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی، سبحان اللہ ڈلی، سبحان اللہ، اچھا لو بھائی آخری بات کرنے لگا ہوں، سوال تو میں نے آپ کو یاد کروا دیے، جواب بھی یاد کروا دیے، اب آخری بات یہ ہے
ਆ ਜਾ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, अल्लाह दे नल प्यार तू पालै। आज इसलिए हम इकट्ठे हुए, आजा बंदिया रब नू मना लै, आजा बंदिया रब नू मना लै, अल्लाह दे नल प्यार तू पालै। कर ले तौबा हो जाए बेड़ा पार, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल। ए दुनिया सारी फानी फानी सदा नहीं रहनी ए जवानी, ए दुनिया सारी फानी फानी सदा नहीं रहनी ए जवानी। आखिर एक दिन जाना पैना सब छोड़ के अहलो अयाल, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल। विच कबर दे बड़ा अनेरा कोई नहीं ओथे साथी तेरा, विच कबर दे बड़ा अनेरा कोई नहीं ओथे साथी तेरा। जे न चंगे अमल करेगा, जे न चंगे अमल करेगा हो जाए बुरा हाल, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल। आजा बंदिया रब नू मना लै, अल्लाह दे नाल प्यार तू पालै। कर ले तौबा हो जाए बेड़ा पार, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो बंदा, वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला स्याह दाढ़ी वाला, वो उठ के चला गया सवाल जवाब करके। नबी पाक ने पूछा तुम जानते हो ये कौन बंदा है? तो सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हम तो नहीं जानते। तो हज़रत उमर को नबी पाक ने फरमाया, हज़रत उमर बयान फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया हाजा जिब्रील। ये कौन था? ये जिब्रील थे। जिब्रील युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो इसलिए मैंने दीन का मरकज़, दीन का माखज़ और असल दीन जो हज़रत जिब्रील ने आके इंसानी सूरत में सिखाया वो आपको बयान किया। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।